اور تم میں ایک جماعت ہونی ضروری ہے جو خیر کی طرف بلایا کرے اور نیک کام کرنے کو کہا کرے اور برے کاموں سے روکا کرے، اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔ اور تم ان کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے فرقہ بندی کر لی اور اپنے پاس کھلے احکام آنے کے بعد بھی باہم اختلاف کیا، اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اس روز کے بعض چہرے سفید ہو جائیں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے، سو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے سوال ہوگا، کیا تم کافر ہو گئے جبکہ تم ایمان لا چکے تھے؟ تو سزا کا مزہ چکھو اس لیے کہ تم کافر ہو گئے۔ اور جن کے چہرے سفید ہو گئے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیت ہے جو صحیح صحیح پڑھ کر ہم تم کو سناتے ہیں، اور اللہ دنیا جہاں کی مخلوقات پر کوئی ظلم نہیں چاہتا، اور اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، اور تمام امر اللہ ہی کی طرف رجوع کیے جائیں گے۔ تم بہترین جماعت ہو جو عوام الناس کی خدمت کے لیے نکلی ہے، تم نیکی کے لیے کہتے ہو اور بدی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لائے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، ان میں سے بعض تو مسلمان ہے اور اکثر ان میں کافر ہے۔ وہ تم کو ہرگز کوئی تکلیف نہیں دیں گے مگر زبانی ایذا، اگر وہ تم سے جھگڑا کریں تو تم کو اپنی پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے، اور پھر ان کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ جہاں بھی یہ جائیں گے وہاں ذلیل و کرار ہی رہیں گے، سوائے ایک ذریعہ اللہ کے طرف سے اور دوسرا ذریعہ لوگوں کے طرف سے، اور یہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہیں اور پستی سے چمٹے ہوئے ہیں۔ یہ اس سبب سے ہے کہ وہ اللہ کی آیت کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو قتل کرتے تھے بلا کسی سبب کے ناحق۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ نافرمان ہو گئے اور حد سے بہت آگے چلے گئے۔ یہ سب برابر نہیں ہے۔ اہل کتاب میں ایک جماعت راہ راست پر قائم ہے جو رات کے اوقات میں اللہ کی آیت پڑھتے ہیں اور وہ نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ اللہ اور آخرت کے دن پر پورا ایمان رکھتے ہیں اور نیکی کے لیے کہتے ہیں اور بدی سے روکتے ہیں اور نیک کام میں دوڑتے ہیں اور شائستہ انسانوں میں سے ہیں۔ اور یہ جو نیک کام کریں گے اس سے محروم نہ کیے جائیں گے بلکہ قبول کیا جائے گا، اور اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ بے شک جو کافر ہی رہے تو اللہ کے مقابلے میں ان کے مال اور اولاد ان کے ذرا بھی ہرگز کام نہ آئیں گے، اور وہ دوزخی ہی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ ان کی مثال جو اس دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں ایسے ہیں کہ ہوا ہو جس میں تیز سردی ہو، اور وہ ایسے لوگوں کی جو اپنے ہی اوپر ظلم کرتے ہیں، کسی پر لگ جائے اور اسے برباد کر دے، اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ مومنو، تم کسی غیر مذہب والے کو اپنا رازدار نہ بنانا، وہ تمہاری خرابی اور فتنہ انگیزی کرنے میں ذرا سی بھی کوتاہی نہیں کرتے، وہ تم کو ہر طرح تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں۔ ان کی زبانوں سے تو دشمنی ظاہر ہو چکی ہے، اور جو کینہ ان کے دلوں میں ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ ہم نے تو اپنی آیات کھول کر بتا دی ہے اگر تم عقل رکھتے ہو۔ دیکھو، تم تو ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، اور تم تو سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب الگ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے مارے اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کہتے ہیں، کہہ دو کہ بدبختوں، غصے ہی میں مر جاؤ، بے شک اللہ تمہارے دلوں کی باتیں خوب جانتا ہے۔
اگر تم کو آسودگی ہوتی ہے تو وہ ان کو بری لگتی ہے، اور اگر تم مصیبت میں ہوتے ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم ان تکلیفوں کو برداشت کر لو اور ان سے بچتے رہو تو ان کا فریب تم کو نقصان نہ پہنچا سکے گا، اور اللہ تو ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اور جب تم صبح کو اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہوئے اور مومن کو لڑائی کے لیے مورچوں پر متعین کر رہے تھے، اور اللہ تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، جس وقت تم میں سے دو جماعتوں نے جی چھوڑ دینا چاہا مگر اللہ ان کا مددگار تھا، اور مومن کو اپنے اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے جنگ بدر میں تمہاری مدد کی، اس وقت تم بے سر و سامان تھے، پس تم اللہ ہی سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ جب تم مومن سے کہہ رہے تھے کہ کیا کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتے نازل فرما کر تمہاری مدد فرمائی؟ ہاں، اگر تم دل کو مضبوط رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور کافر تم پر اچانک حملہ کر دے تو تمہارا رب 5000 فرشتوں کو تمہاری مدد کے لیے بھیجے گا جن پر نشان لگے ہوئے ہوں گے، اور اللہ نے یہ امداد محض اس لیے کی کہ تمہارے لیے خوشخبری ہو اور تمہارے دلوں کو اس سے سکون ہو، اور مدد تو اللہ ہی کے طرف سے ہے جو بڑا زبردست ہے اور حکمت والا بھی ہے، تاکہ کفار میں سے وہ ایک گروہ کو ہلاک کر دے یا ذلیل و قرار کر دے، پھر وہ ناکام لوٹ جائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو فیصلے کی احکامات میں کوئی دخل نہیں، اللہ ان پر متوجہ ہو جائے اور معاف کر دے یا کوئی سزا دے، کیونکہ وہ بڑا ہی ظلم کر رہے ہیں۔ اور اللہ ہی کی ملکیت ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ تو بڑا بخشنے والا اور رحمت والا ہے۔ مومنوں، سود نہ کھایا کرو، 2 گنا 4 گنا، اور اللہ سے ڈرا کرو تاکہ تم کامیاب رہو، اور تم اس آگ سے بچا کرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور خوشی خوشی اللہ اور رسول کی فرما برداری کیا کرو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو، اور رب کی مغفرت کی طرف دوڑ کر آیا کرو، اور نیز جنت کے طرف جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور یہ جنت صرف پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پرہیزگار وہ ہے جو فراغت میں اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو ضبط کرنے والے ہیں، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ تو سب نیک سلوک کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔